بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ نے اپنی تعلیم پہ مکمل زور دینا ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے تحریک خلافت کے اثرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو تحریک خلافت کے اثرات میں اگر ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اپنی طاقت کا پتہ چلا، مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے۔ اب تحریک خلافت کامیاب ہونے والی تھی اور انگریز جو ہے مسلمانوں کے پیچھے سامنے بے بس ہو چکا تھا، لیکن عین وقت پہ ہندوؤں کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ تحریک جو ہے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوگی۔ اب اس میں جو ہم سب سے پہلا پوائنٹ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوا، مسلمانوں کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوا، اپنی طاقت کا اندازہ ہوا۔ یہ تحریک جو ہے 2 سال جاری رہی، تو اس میں مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ کسی بھی حد تک کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ 70 سال سے جو مسلمان مختلف قسم کی تحریکوں کو چلا رہے تھے، تحریک علی گڑھ چلی، 1857 کی آزادی کے بعد 50 سال اب وہ لگا لیں، 20 سال یہ لگا لیں، 70 سال کے بعد مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے اندر کوئی طاقت ہے۔ اس کے بعد سیاست میں دلچسپی، اس تحریک کی بدولت مسلمانوں کی سیاست میں دلچسپی بڑھ گئی۔ مسلمان جو صرف مدرسوں تک محدود تھے، مسلمان جو صرف اپنے کاموں تک محدود تھے، اس تحریک کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ ہم سیاست میں بھی حصہ لیں گے اور جس کی وجہ سے ہمیں انگریز سے ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بار ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم اس نظام سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو پھر جا کے ان لوگوں نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی۔ جو مسلمانوں کی مختلف تحریکیں تھیں، مسلمانوں کی مسلم لیگ تھی، تو اس کے لیے راہ بھی ہموار ہوگی۔ گاندھی کا طرز عمل اور مسلمانوں کو گاندھی کے طرز عمل سے اتنی امید نہیں تھی جس قدر اس نے ان کو مایوس کیا۔ تو مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ کسی بھی صورت میں ہم دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ جو اس وقت کے مولانا صاحبان تھے، جو ہندو اور مسلم اتحاد کے لیے کوششیں کر رہے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ متحدہ ہندوستان جو ہے یہ ایسے ہی بحال رہے، تو ان کو بھی یہ پتہ چلا، ان کی بھی آنکھیں کھل گئیں کہ کبھی بھی ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے گاندھی کے طرز عمل سے، اور ان میں جو اختلافات ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ نڈر اور بے باک قیادت، تحریک خلافت کی بدولت مسلمانوں کو نڈر اور بے باک قیادت ملی۔ مولانا محمد علی جوہر جیسے، مولانا سید سلیمان ندوی جیسے، مولانا ظفر علی خان جیسے ایسے لوگ نکھر کر سامنے آئے کہ جن لوگوں نے پھر تحریک پاکستان کے لیے
کام کیا، اور پاکستان کی آپ یہ سمجھیں کہ راہ ہموار ہوگی۔ آپ یہ بھی پوائنٹ بنا سکتے ہیں، پاکستان کی پہلی راہ ہموار ہوئی، حصول پاکستان کی راہ ہموار ہوئی۔ تو عزیز طلبہ، اگر تحریک خلافت نہ اختیار کرتے تو پاکستان آج شاید نہ بنتا، لیکن تحریک خلافت کی وجہ سے نئی قیادت، بے باک قیادت سامنے آئی، اور مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ہم اپنی تحریک آزادی کے لیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح تحریک پاکستان کی جو جد و جہد تھی، اس کی پہلی اینٹ جو قائد اعظم رکھنا چاہتے تھے، اس کی جد و جہد میں مزید آپ یہ کہہ لیں کہ پٹرول کا کام کیا تحریک خلافت نے، اور بہتری کی طرف یہ تحریک جو ہے اپنے عروج کی، بلکہ بہتری نہیں بلکہ یہ اپنے عروج کی طرف جانا شروع ہوگی۔ معاشی معاشرتی مسائل، یہ بھی ہمیں معاشی مسائل، معاشرتی نہیں، معاشی مسائل جو ہے کہ جو لوگ تجارت کے لیے کر رہے تھے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے گاندھی کے پیچھے لگ کے وہ دارالحرب قرار دے کے وہ گئے تھے، ان کو معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اور اس طرح مسلمانوں کو بہت سے دیگر شعبوں میں، آپ یہ کہتے ہیں تعلیمی نظام جو تھا، تعلیمی نظام درم برم ہو گیا ہمارا۔ تو معاشی مسائل ہمارے لیے پیدا ہوئے، ہمارا جو تعلیمی نظام تھا، بچے جو تعلیم چھوڑ کے تحریک خلافت میں شامل ہوئے تھے، وہ بھی ہماری تعلیم جو ہے وہ بڑی متاثر ہوئی۔ موپلے اور چورا چوری کا واقعہ، تحریک خلافت کی وجہ سے ٹھیک ہے موپلوں کو شدید نقصان ہوا جو مالابار کے سالوں پر موجود تھے، اور سانحہ چورا چوری ہوا۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں تحریک خلافت کی وجہ سے روح پذیر ہوئیں، اور تحریک خلافت کی وجہ سے جو ہے اس کے اثرات جو ہے دیر رس رہے، اور آج تک جو ہے ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہوگی کہ ہندو کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح ہمارا جو ٹاپک مکمل ہوتا ہے، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ MCQs بھی آپ کے اس میں حل ہو جائیں گے، اور آپ کی معروضی بھی حل ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔